بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، پردہ اسلامی حکامات میں سے ایک اہم حکم، جس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیات اور احادیث میں مختلف طور پر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، لیکن ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بھٹکل میں پردے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں عورتوں کو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، وہاں پر لڑکیوں کو تعلیم کے لیے پردے کے ساتھ جو ہے انتظام کیا گیا ہے، لیکن یہ موجودہ دور کے تعلیمی ادارے اور وہاں پر پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس پردے کو اپنے بھٹکل کے حدود تک یا اسکول کے حد تک محدود نہ کرے، اور اسکول سے باہر پکنک جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، پردے کو جو ہے اٹھا کر پھینک دیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھٹکل میں پکنک کے لیے جو گاڑیاں جاتی ہیں، کہ وہاں پر کیا حال ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن کل جمعرات کے پکنک جو بہت سی اسکولوں میں تھی، ہماری بچیاں کو معلمات لے کے جا رہی تھی تو واپس آ رہے تھے، تو میں نے اپنے سفر کرنے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، تو مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ ہمارے بھٹکل کے نونہال اور علی پبلک کے اسکول کی وین میرے سامنے سے جا رہے تھے، اس میں عورتیں تھیں جو بے پردہ تھیں، ہماری لڑکیاں۔ کیا ان کو لے جانے والی معلمات ان کو اتنا ڈھیل دے دیا کہ وہ پردہ نہ کریں اور اپنی منمانی کریں اور آزادی سے بے پردگی کے ساتھ چلاتے ہوئے چوراہے پر سے جائیں؟ میں گاڑی کے انتظار میں وہاں پر کھڑا تھا کہ بس میری کب آئے گی، تھوڑی تاخیر ہو گئی بس، تو میں نے ہماری گاؤں کی ٹیمپو کو دیکھا کہ ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب وہ اسکول جاتی ہیں تو اسکول سے آتی ہیں تو تمام لڑکیاں باپردہ نقاب پہنے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم پکنک میں جائیں، سیر و تفریح کے لیے جائیں تو ہم اس پردے کو اٹھا کر رکھ دیں؟ ہمارے مدرسے کی ذمہ دار جو ہے اس سے لا علم ہے۔ نونہال اور علی پبلک کی دو ٹیمپو میں دیکھ رہا تھا، میں نام دیکھ کر جو ہے ان مدرسوں کی ٹیمپو کو سمجھ گیا، تو یہ وہاں پر ان کی معلمات جو ہے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے بغیر پردے کے، بغیر اوڑھنی کے چلاتے ہوئے جو ہے پکنک جس سے جو ہے واپس آ رہی ہیں۔ کیا یہ ہمارا کلچر، جہاں پر پردے کا اتنا اہتمام ہو اور پردہ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کے افراد، عزت دار لوگ اپنی بچیوں کو آپ کے اسکول میں عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور ہماری معلمات وہاں پر پڑھانے والی اتنی بے غیرت ہو گئی، اتنی بے شرم ہو گئی، اور ان کو خدا کا خوف ان سے نکل گیا کہ وہ ہماری بچیوں کو پکنک میں لے جا رہے ہیں۔
اور ان کو بے پردہ جو ہے گھومنے کی آزادی دے رہے ہیں اور اس پر ان کو نکیر نہیں کر رہے ہیں، کیا پکنک میں جانے کے لیے بے پردہ ہونا یہ بھی کیا آزادی ہے؟ کیا ہماری معلمات کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتی، یہ ہماری بچیاں معلمات سن لو، تمہارے ذمہ دی گئی ہے تو تم کو ان کی نگرانی کرنی ہے، پردے کے بارے میں بھی، اور جو ہے کہیں پر سیر و تفریح کے لیے جائیں تو ان کو اتنی آزادی دینی نہیں ہے کہ وہ بے پردہ چلائیں، گھومیں، اوڑھنی نکال کے جائیں اور ہمارے گاؤں میں ہوں اور جو ہے پردہ کریں۔ ہمارے مدرسے کے ذمہ دار کو اس کی خبر نہیں ہے، ان کو معلوم ہو جائے، ہمارے گاؤں کے ذمہ دار حضرات کو اس کی اطلاع مل جائے، وہ جو خفا ہو جائیں گے، اس لیے کہ میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں تو وہاں پر ٹیمپو کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں اپنے بس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کی ٹیمپو دیکھنے کے لیے، آپ پکنک سے آ رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اچانک کہ میری بس جو ہے تھوڑی تاخیر ہو گئی، مجھے وہاں پر آدھا سے 1 گھنٹہ رکنا پڑا، اور اسی دوران جو ہے ہمارے پرائیویٹ اسکول کی نونہال و علی پبلک کی وینیں آ رہی تھی، اور اس میں جوان لڑکیاں جو 8ویں سے زائد کلاس پڑھنے والی لڑکیاں جو ہے بے پردہ چلاتے ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ تقریباً 20-22 بسیں آ رہی تھی، اس میں ہمارے گاؤں کی 7-8 ہوں گی جو علی پبلک اور نونہال کی تھی، جو نام معلوم ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی بسیں اور تھیں جو ہمارے اطراف کے رہنے والے کہیں کی تھی، وہ سادہ بسیں تھی، اس پہ معلوم نہیں ہے کہاں کی ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر نونہال اور علی پبلک کی بس کے ہماری بچیوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہو گیا اور دکھ ہو گیا کہ ہماری بچیاں، ہماری قوم کے افراد جو ہے آپ کے مدرسے میں اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور آپ ان کو بے پردہ گھومنے کے لیے، بے پردہ ناچنے کے لیے، بے پردہ رہنے کے لیے اس پر نکیر نہیں کرتی۔ کیا آپ کی غیرت مر گئی ہے؟ کیا اگر ہمارے ذمہ دار کو معلوم ہو جائے، ہمارے گاؤں کے جو ہے اصلاحی ادارے ہیں، ان کو یہ چیز پہنچ گئی تو آج آپ کی جو ہے اچھی خبر لینے والے ہیں۔ آئندہ ایسی حرکت، ایسی پکنک ہماری تعلیمی اداروں سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے پردے کا انتظام کریں، سیر و تفریح کے لیے جائیں، بے پردہ ہو جائیں اور بے پردگی کا حکم دے دیے۔ کیا ہماری معلمات کی غیرت مر گئی، بے شرم ہو گئی، بے حیا ہو گئی؟ یہ صاف میں نے دیکھنے کی وجہ سے کہا، اور میں ادھر دیکھنے کے لیے کھڑا نہیں تھا، بلکہ مجھے تو مہاراشٹر کی طرف سفر کرنے کے لیے بیجاپور کی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، تو جو ہے اسی سنہ میں جو ہے یہ واقعہ میں نے دیکھ کر مجھے افسوس ہو گیا کہ ہماری قوم جو اتنی پردہ کرتی ہے، ہمارے گاؤں میں جو ہے دینی ماحول ایسا ہے، اور ہم جو ہے ہماری عورتیں، ہماری پڑھنے والی اسکول کی بچیاں، اس کی معلمات جو ہے ان کو بے پردہ چلانے اور جو ہے ناچنے پر جو ہے نہ روکے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اس پر تمام ہمارے ذمہ داروں کو اور تعلیمی جو دین کی اہمیت رکھتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں خبر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے اسکول والے بھی پکنک میں جاتے ہیں، دوسرے مدارس بھی۔ مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کی معلومات کیا کر رہی ہیں، لیکن یہ 2 بسیں جو ہیں، ان کی بسیں جا رہی تھی، ان میں پڑھانے والی معلومات بھی تھی، تو جو ہے اس وجہ سے میں جو ہے ان 2 اسکولوں کا نام لے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اسکول بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس دن جو ہے میرے سامنے سے جو ہے ان کی دو
کی گاڑیاں چلی گئی، ان کے ذمہ داروں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے تو وہ سخت تنقید کریں گے اور سخت آواز اٹھائیں گے اور سخت آپ کی تنبیہ کرنے والے ہیں، اور میں ان کے ذمہ داروں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اس چینل کے ذریعے کہ ہم پکنک میں جائیں یا سیر و تفریح کے جائیں تو جو ہے اس بات کا خیال رکھیں۔ میری بات آپ کو بری لگے گی، لیکن یہ میرے نفس کے لیے کسی کی دشمنی پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہم کو اسلامی احکامات پر صرف بھٹکل میں عمل کرنا نہیں ہے، بھٹکل میں جیسے باہر جائیں، سیر و تفریح کے لے جائیں، پکنک کے لے جائیں، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔